محترم ناظرین اور سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم قوم لوط کے بارے میں جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی تھی اور پھر وہ کس گناہ کے اندر مبتلا ہوئے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی بستیوں کو آسمان تک اٹھایا اور پھر زمین کے اوپر چھوڑ دیا، جس سے وہ زمین کے اندر دھس گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی حضرت لوط علیہ السلام اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہو گئے تھے، اور پھر آپ کے والد کے انتقال کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل میں مقیم رہے، اور پھر ایک عرصے کے بعد سدوم نامی شہر میں آباد ہو گئے۔ سدوم کے آس پاس نہایت خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی بہت زیادہ تھی، اور یہ علاقہ نہایت ہی سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھا۔ باغات کی یہاں پر بہت زیادہ کثرت تھی، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ وہاں پر آیا کرتے اور اپنا اناج اور سبزیاں، پھل وغیرہ یہاں سے اپنی لے جا کر کے اپنی ضروریات پوری کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی ان کے اوپر ایک نعمت تھی، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی نعمتیں دیتا ہے اور وہ شکر ادا کرنے کے بجائے غرور اور تکبر اور بری عادتوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے دل و دماغ پر شیطان قابض ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ابلیس کے نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں۔ ایک دن بستی کے لوگ باہر سے آنے والوں کو روکنے کے لیے کچھ طریقہ کار سوچنے لگے اور اس پر غور و خوض کرنے لگے کہ ہمارے علاقے میں لوگوں کو آنے سے کیسے روکا جائے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں غور و خوض کر رہے تھے، فلم میں ایک ابلیس ایک بزرگی کی شکل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اجنبی بزرگ کی یہ بات سب نے نہایت توجہ سے سنی اور طریقہ کار بتلانے پر اصرار کیا۔ ابلیس نے کہا کہ آج نہیں، میں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن وہ ایک خوبصورت نوعمر لڑکے کے بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ انہوں نے شیطان کے ایما پر ایک ایسا گناہ ایجاد کیا جس کا اولاد آدم میں اس سے پہلے کسی کو خیال تک بھی نہ آیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط نے ان کو توحید کی دعوت دی اور بیہودہ حرکات سے، یعنی لوگوں کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ فعل بد کرنے سے منع فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی عادت بد کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے اور دن رات انہیں نصیحت اور تبلیغ کرتے رہتے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ مزید ہٹ دھرمی کے ساتھ فخریہ انداز میں یہ کام کرنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی سخت رویہ رکھتے اور ان کی باتوں کا مذاق اڑاتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر حضرت لوط علیہ السلام مایوس ہونے کے بجائے قوم کو راہ راست پر لانے کی جد و جہد میں مصروف رہے، لیکن وہاں کی کیفیت یہ تھی کہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، یعنی جتنا حضرت لوط علیہ السلام انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے، وہ اتنا ہی ان کا تمسخر اڑاتے، اور پھر ایک دن انہوں نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اب تک دردناک عذاب سے محفوظ رکھا تھا، اور بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود انہیں ڈھیل دی جا رہی تھی، لیکن اب انہوں نے خود ہی عذاب کی فرمائش کر دی اور بولے، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔
قوم کے اس مطالبے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور یہ اب راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں، لہذا انہوں نے نہایت بے بسی کے عالم میں اللہ عز و جل کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور اپنے خاص فرشتے کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم نے ان کو جب دیکھا کہ انجان لوگ ہیں تو انہوں نے مہمان نوازی کے تقاضوں کے پیش نظر انہیں عزت و احترام سے بٹھایا، پھر ان کے گھر سے ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا، لیکن انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، جس پر حضرت ابراہیم نے ان سے استفسار کیا وہ کھانا کیوں نہیں کھاتے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم کے دل میں کچھ خوف بھی پیدا ہوا۔ فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم کے چہرے پر خوف کے آثار دیکھے تو کہا، آپ ہم سے خوف نہ کھائیے۔ حضرت ابراہیم نے ان سے کہا، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اس کے علاوہ تمہارا اور کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا، ہم گنہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر مٹی کے کنکر برسائے۔ جو تمہارے رب کی شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے حضرت ابراہیم سے ملاقات کے بعد حضرت لوط کی بستی میں جا پہنچے اور دوپہر کے وقت وہاں داخل ہوئے۔ جب وہ صدوم شہر میں پہنچے تو ان کی حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ملاقات ہو گئی جو وہاں پانی بھرنے پہنچی تھی۔ فرشتوں نے لڑکی سے پوچھا، ہم یہاں کہیں ٹھہر سکتے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، آپ یہیں رکے، میں واپس آ کر بتاتی ہوں۔ در حقیقت لڑکی کو ڈر ہوا کہ اگر یہ قوم کے ہاتھ لگ گئے تو ان سے بدسلوکی ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے والد حضرت لوط کے پاس تشریف لائی اور صورتحال سے آگاہ کیا کہ ابا جان، شہر کے باہر چند اجنبی نوعمر لڑکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم ان کو پکڑ لے۔ در حقیقت لڑکی کو ڈر ہوا کہ اگر یہ قوم کے ہاتھ لگ گئے تو ان سے بدسلوکی ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے والد حضرت لوط کے پاس تشریف لائی اور صورتحال سے آگاہ کیا اور فرمایا کہ شہر کے باہر چند اجنبی نوعمر لڑکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم ان کو پکڑ لے اور ان کے ساتھ بدسلوکی پر آمادہ ہو جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادت قبیحہ کے پیش نظر خطرہ تھا کہ نہ جانے قوم ان کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافروں سے ملی ہوئی تھی، سو اس نے نوعمر لڑکوں کی گھر میں موجودگی کا راز فاش کر دیا۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی، یہ لوگ پہلے ہی سے برے کام کیا کرتے تھے، تو لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں ذرا رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اور تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کچھ حاجت نہیں، جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکی تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت لوط کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط نے گھر کے دروازے بند کر لیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا، لیکن یہ قوم بڑی نالائق تھی اور دیوار کے اوپر سے پھلانگ کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے اندر آ پہنچے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یہ کہنے لگے، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کچھ رات باقی رہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کہ جو آفت ان پر آ پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح کچھ دور ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لوط حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات ہی کو نکل پڑے۔
بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ صبح عذاب عام میں پوری قوم تباہ ہو گئی۔ ابھی صبح کا آغاز ہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھیڑا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کی بولنے کی آواز سنی، پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ اگر کوئی شخص بستی سے باہر تھا تو اسے وہ پتھر اسی جگہ جا لگا جہاں وہ تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالی نے ایک انتہائی بدبودار سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے ایک خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، میڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے بحیرہ مردار کہا جاتا ہے۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ تو اللہ تعالی نے ان کی قوم کو ایک عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے جو ان پر عذاب نازل کیا وہ ایک بہت بدترین عذاب تھا، اس لیے ہمیں برے اعمال سے بچنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔